ہزار میں جو ریڑی بان ہے، ٹھیا بان ہے، غریب لوگ ہیں جو دیہڑی دار ہیں، ان کے خلاف کاروائی ہو جائے۔ لاکھ کی آبادی کے لیے ایک سرکاری منڈی نہیں ہے، پرائیویٹ منڈی ہے اسرائیل عالمگیر۔ ایسا ہی بالکل۔ اب پرائیویٹ منڈی میں جو آڑتی ہیں یہ تقریباً ایک خاندان کے ہیں، تقریباً اسرائیل عالمگیر میں ان کا پورا کنٹرول ہے۔ یہ نہیں سنا کہ انتظامیہ نے کسی بڑے آڑتی کے خلاف ایکشن لیا ہو اور اس کو جرمانہ کیا ہو۔ کیا پاکستان کی حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ آڑتی کا کردار، مڈل مین کا کردار بیچ میں سے نکال سکے؟ ان کے گھروں میں فروٹ کی پیٹیاں جاتی ہیں، ان کے گھروں میں ہر چیز جاتا ہے سب لوگوں کے، یہ کیوں نہیں بولتے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل عالمگیر میں اس وقت جو پیاز کی قیمت ہے یہ مصنوعی کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سسٹم کو اگر اچھی طریقے سے کنٹرول کیا جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسماعیل چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام آپ کی آواز۔ ناظرین، سیلاب کی صورتحال سے پورا ملک دوچار ہے اور اس صورتحال میں درد دل رکھنے والے شخص سوگوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عذاب سے جلد از جلد نجات ملے۔ ناظرین، اس افسوسناک صورتحال میں جہاں ایک طبقہ ان مجبور و متاثرین سیلاب کو تعاون فراہم کرنے کے لیے دامے درمے سخنے کوشاں ہے، جو کہ انتہائی قابل تحسین ہے، وہاں پر ہی ایک طبقہ سیلابی صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں ملوث ہے۔ یہ مافیا کیسے اور کن کن ذرائع سے ناجائز دولت اکٹھی کر رہا ہے، اسی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب امین فاروقی صاحب اور ان کے ساتھ ہی محمد الیاس شامی اور جناب جبران مرزا صاحب موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کرنے سے پہلے ناظرین آئیے ایک نظر حالیہ سبزیات کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں کے تاثرات سنتے ہیں۔ ذخیرہ اندوز نے انہوں نے پیاز ٹماٹر قیمت 80 ਤੋਂ 300 ਤੇ ਕਰ ਜੋੜੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। پیاز کا ریٹ جو انہوں نے بنایا یہ سراسر زیادتی ہے، ایک دم انہوں نے ریٹ ڈبل ٹرپل کر دی ہیں۔ یہ اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب کو چاہیے کہ یہ ایکشن لے، اور یہ ایکشن دکانداروں پہ نہیں، منڈی پہ اور جو پیچھے تاجر بیٹھے ہیں ان کو بھی کنٹرول کریں۔ جا کے منڈیاں دھیان کرن، ہر چیز مہنگی ہو گئی، بے روزگاری اتنی ہے، ایک مزدور طبقہ 500 ਦਿਹਾੜ ਲਾਂਦਾ ہے، 300 روپے کلو پیاز لے کے جائے، وہ کیا کرے؟ غریب گھرے دا اخراجات وہ کس طرح پورے کرے؟ بجلی دے بل اتنے آمدن پہ۔ جی ناظرین، آپ نے تاثرات شہریوں کے تاثرات سنے، تو ابھی میں اپنی گفتگو کا آغاز جناب امین فاروقی صاحب سے کروں گا۔ تو امین فاروقی صاحب، آپ اس موجودہ جتنی بھی صورتحال اس وقت ملک میں بنی ہوئی ہے اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی جو ہے بے تہا اضافہ کر دیا گیا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محمد اسماعیل چودھری صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس اہم نوعیت کے اس پروگرام اور جس موضوع پہ آپ نے ہمیں آج مدعو کیا ہے، تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ انتہائی نازک موضوع ہے۔ بے شمار جو میڈیا مالکان ہے اور جو پلیٹ فارم ہے وہ اس موضوع پہ اور اس ایشو پہ گفتگو کرنے سے جہاں کنی کتراتے ہیں، تو بہت سے اچھے بھی ہیں جو اس موضوع کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے پنجاب بھر، سندھ بھر، بلکہ پورے ملک میں ہی سیلاب کی وجہ سے بے شمار قیمتی جانیں جو ضائع ہو چکی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بلا شبہ یہ کسی ایک فرد، ایک قبیلے اور ایک قوم کا دکھ نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان، جہاں بھی کہیں مسلمان جب پریشان ہوتا ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے تو درد دل رکھنے والا مسلمان وہ تڑپ جاتا ہے، اور اس کے بھی جذبات ویسے ہی ہوتے ہیں، جیسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا کوئی اپنا بچھڑ گیا۔ تو جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ کہ جس کربناک صورتحال کا مظاہرہ سامنے آ رہا ہے اور جس طرح یہ قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، تو بلا شبہ یہ انتہائی دکھ کا عالم ہے۔ میں اپنے طور پہ، ہر آدمی کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، چونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں ضرور و ضرور آپ کو آزماؤں گا، اور یہاں مجھے وہ قرآن مجید کی آیات سامنے آ رہی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں آپ کو ضرور بضرور آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، آپ کی جانوں سے اور مالوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن اس آزمائش میں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ ایک طرف تو یہ اسلام کا بہت بڑا فلسفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے،
آپ کو یاد ہوگا کہ 1992 میں جب یہ جہلم کے گرد و نواح میں سیلاب کی کیفیت بنی تھی، پھر زلزلے کی جو کیفیت آئی تھی، تو بلا شبہ درد دل رکھنے والے بے شمار لوگ اب بھی زندہ ہیں. انہوں نے اپنے طور پر ان کی بحالی کے لیے مدد بھی کی، تعاون بھی کیا، وہ قابل تحسین ہے. آج بھی بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو ان سیلاب زدگان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور میں کسی ایک جماعت کا یہاں پہ تذکرہ نہیں کرتا، نامینیٹ نہیں کرتا، بالعموم اور بالخصوص بے شمار اچھے لوگ، بے شمار جماعتیں جو اپنے طور پر یہ کام کر رہی ہیں، تو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب سے پہلے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہمت بدائے. یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا جائے، ایک اویئرنیس آئے کہ یہ دکھ کی گھڑی جو ہے نا، اس گھڑی میں ہم نے اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے. کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہے وہ اپنے طور پہ کوشش کرے اور جد و جہد کرے کہ کس طریقے سے میں ان کی بحالی کے لیے اور ان کی آبیاری کے لیے اور ان کی آباد کاری کے لیے کر سکتا ہوں. جہاں تک آپ کا تعلق کا سوال ہے کہ یہ مہنگائی کی ایک دور جو سامنے آئی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو آپ نے پیاز کا ذکر کیا، سبزیات کا ذکر کیا، جیسے ٹماٹر، پیاز وغیرہ، ان کی قیمتوں میں اچانک ہی اضافہ ہو چکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج سے 10-15 دن پہلے یہی پیاز مارکیٹ میں 80 روپے 60 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب تھا. جیسے یہ سیلابی کیفیت بڑھی ہے تو اس کی قیمت میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے. اگر اس پہ غور کیا جائے تو اس میں بے شمار عوامل کار فرما ہے. انتظامیہ کی غفلت یہ منہ بولتا ثبوت ہے ان کا کہ اگر وہ اس کو روکنا چاہے تو کوئی بڑی بات نہیں کہ اس کو روکا نہ جا سکے، یہ روک سکتے ہیں. اور دوسرے وہ جو بے حس لوگ ہیں جو اس سیلابی صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھا رہے، ڈر نہیں رہے کہ کسی وقت یہ عذاب ان پہ بھی آ سکتا ہے، وہ ناجائز جو منافع اکٹھا کرنے والے ہیں، منافع خور لوگ اور مافیا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ان کے اندر خوف خدا ہو، جس کے اندر خوف خدا ہے اسی کے اندر ایمان موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان سے خالی ہیں وہ جو ایسی صورتحال میں بھی ناجائز منافع کمانے سے باز نہیں آ رہے. میرے خیال میں یہ وہی پیاز ہے جو آلریڈی ان کے پاس پہلے گوداموں میں ذخیرہ کیا ہوا تھا، اور 10 اور 15 دنوں کی یہ سیلابی صورتحال جیسے ہی منظر عام پہ آئی ہے تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے 100 کلو کی جو بوری ہے پیاز کی، میری معلومات کے مطابق وہ 24,000 سے لے کے 17,000، 24، 20 سے 24 کے قریب اور 17 سے 20 کے قریب یہ مختلف شہروں میں فروخت ہو رہی ہے. اب جب اس کو صاف کیا جاتا ہے تو 20 کلو کے قریب اس میں سے جو چھان بورا ہے، جو اس سے کچرا ہے، وہ نکل جاتا ہے. 80 کلو کے قریب صافی پیاز بچتا ہے. تو وہ مارکیٹ میں جب فروخت ہوتا ہے، عام جو اینڈ یوزر جسے آپ گاہک کہہ لیں، اب اس کے پاس پہنچتا ہے تو یہ 300 روپے کلو تک چلا گیا، اور کچھ شہروں میں تو میری معلومات کے مطابق یہ 400 روپے کلو تک بھی فروخت ہو رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں جو سب سے بڑا سیلر ہے، بگ سیلر، جن کے پاس بہت بڑے گودام ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ان اشیاء کو ذخیرہ کرتے ہیں، ایک وہ ذمہ دار ہے. اس کے بعد جو آڑتی ہیں جو ان بگ سیلر سے لیتے ہیں اور منڈیوں میں جو آتے ہیں جب وہ اس کی نیلامی کراتے ہیں تو وہ اس میں ذمہ دار ہیں. تیسرے درجے پر وہ گاہک آتا ہے، چھوٹا دکاندار اور چھوٹا کسٹمر آتا ہے، اور وہ دکاندار آتا ہے. اب گاہک دکان سے جب لینے کے لیے 1 کلو یا 2 کلو لینے کے لیے یا 5 کلو لینے کے لیے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے تو اسی انداز میں ملے گا جس انداز سے وہ مارکیٹ میں تسلسل کے ساتھ اس پہ منافع لگتا یہاں تک پہنچا ہے. تو وہ ہوا کیا ہے، 300 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے. اب اگر اس میں انتظامیہ رول ادا کرے تو سب سے پہلے وہ جو ذخیرہ اندوز ہے جس نے اتنی بڑی مقدار میں اس پیاز کو، ٹماٹر کو یا دیگر اشیاء کو ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور ٹھیک 10 سے 15 دنوں کی اس صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے طور پر اس نے مہنگائی کر دی ہے. اب میری معلومات کے مطابق مارکیٹ کمیٹی سیلم گیر اوپن بولی کے بعد ایک ریٹ نکالتی ہے. مثال کے طور پر ان کا ریٹ نکلتا ہے 210 روپے کلو کے حساب سے مارکیٹ، لیکن جو ریٹن وہ ریٹ دے رہے ہیں جس کی فوٹو کاپیاں کروا کر مختلف دکانوں پہ آویزہ ہیں، اس میں 185 اور 170 روپے لکھا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اوپن مارکیٹ میں سبزی منڈی میں 210 روپے کلو کے حساب سے پیاز فروخت ہوا ہے اور جو دکاندار ہے وہ وہاں سے لے کے آیا، اس پہ کرایہ دیا ہے، پھر اس نے آڑت دی ہے، پھر وہ اپنی دکان کا کرایہ دے گا، اپنا منافع رکھے گا، وہ 300 روپے بیچ رہا ہے. اگر مارکیٹ کمیٹی اس پہ غور کرے، 210 روپے کے حساب سے بولی ہوئی ہے، تو مارکیٹ کمیٹی کو آخر وہ کون سے لوازمات ہیں جو روک رہے ہیں کہ وہ 210 روپے کا ریٹن جو ہے وہ جاری نہ کرے؟ وہ کیوں 180 روپے جاری کر رہے ہیں؟ یہاں پہ یہ فرق نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کمیٹی، اوپن بولی، آڑتی اور بگ سیلر، ان تینوں کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. بس ایک حکم نامہ کہیں سے آ گیا کہ اس کو انہوں نے فالو کرنا ہے اور انہوں نے ریٹ جاری کر دیا ہے.
तो मैं समझता हूं कि बहैसियत मुसलमान सबसे पहले हम अगर आड़ती हैं, दुकानदार हैं, बिग सेलर हैं, मार्केट कमेटी का मुलाजिम हूं, मैं अफसर हूं, ब्यूरोक्रेट्स हूं, जर्नलिस्ट हूं, डॉक्टर हूं, कोई भी हूं, सबसे पहले मैंने ये सोचना है कि मैं अल्लाह ताला से डरूं। इस मुश्किल घड़ी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मजबूर लोगों को और मुसलमान बहन भाइयों को कैसे रिलीफ दे सकूं। अगर ये जज्बा बेदार हो जाए तो फिर ये जो बददियानती है, ये जो धोखा है, ये जो फ्रॉड है, नजायज़ मुनाफाखोरी है, तो ये ख़त्म हो सकती है। अव्वल बात ये है कि ये दीन से भी दूरी है, ये बेदीनी भी है। जहां ये बेहिसी है, बेशर्मी है, बल्कि बेगैरती है, उसके साथ साथ ये बेदीनी भी है, नासमझी भी है। अगर दीन के साथ रग़बत हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत ही वसी है। वो तो देने वाले थे, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमन देने वाला होता है, लेने वाला नहीं। अब वो कैसा मोमन है को जो इस सैलाबी कैफियत में माल इकट्ठा कर रहा है। तो लिहाजा जो इस मैं यही कहूंगा कि हमें बहैसियत मुसलमान सबसे पहले, फिर बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत इंसान इस पे गौर करना चाहिए कि ये मुश्किल की घड़ी हम पे भी आ सकती है। अगर ये जज्बा बेदार हो गया तो मैं समझता हूं कहीं भी बददियानती नहीं होगी, इंतजामियों को परेशानी नहीं होगी और आम आदमी परेशान नहीं होगा। शमी साहब, आप क्या कहेंगे, क्या तबसरा करेंगे कि इस मौजूदा सैलाबी और महंगाई की सूरत हाल के ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अमीन फ़ारूकी साहब ने जिस कदर तफसील के साथ सारे जो फैक्ट्स हैं वो बयान किए हैं, वो इंतहाई कीमती अल्फाज इन्होंने अदा किए हैं। जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है उसका बड़ा खूबसूरत नक्शा इन्होंने खींचा है। तो जो मेरे अपने अल्फाज हैं, मैं सबसे पहले तो किसी भी मुल्क या किसी भी रियासत में जो किसी चीज़ के रेट्स कंट्रोल रखने के लिए, वहाँ पर लोगों को नाजायज़ मुनाफाखोरी रोकने के लिए जो इक़दामात करने वाली क़ुव्वत होती है वो रियासत होती है। और रियासत के जो सबसे बुनियादी कंपोनेंट होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इतनी बड़ी जो फ़ौज दर फ़ौज है जो पंजाब में और पाकिस्तान में, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनी हुई हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बने हुए हैं, तहसीलदार बने हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों को पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत और पब्लिक टैक्स के थ्रू इतना पैसा दे रही है। लेकिन आप बदकिस्मती देखें कि माफिया इस कदर कंट्रोल में नहीं है, इन लोगों के इस कदर बेकंट्रोल है कि मंडियों में, जैसे फारूकी साहब बता रहे थे कि 210 रुपये का रेट, 180 रुपये का रेट रिटर्न आ रहा है, 210 रुपये की बोली हो रही है। तो सवाल ये कि 40-50 रुपये का फ़र्क जो हुकूमत से मुबर्रा होकर आगे जाके दिया जा रहा है, ये कौन लोग फ़ायदा उठा रहे हैं? ये ला मोहल्ला वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन शामिल होती है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी लेवल तक, और उसके बाद जो इस वक्त पॉलिसी मेकर होते हैं वो शामिल होते हैं, और उसके बाद जो स्टॉकिस्ट होते हैं वो शामिल होते हैं। जब तक इंतज़ामिया मुलव्वस ना हो, जब तक कोई भी सरकारी एहलकार मुलव्वस ना हो, मुमकिन ही नहीं है कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी ज़्यादा देर तक जारी रख सकें। अगर ये मुतरक हो जाएँ तो मैं समझता हूँ कि किसी भी किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुमकिन नहीं है। इसी तरह आप प्राइस कंट्रोल पे ले लें। यही जो प्याज है, ये फ़ारूकी साहब ने भी बताया, तो मेरे अपने ज़राए से भी ये मुझे मालूम हुआ है कि इसमें 15 से 20 हज़ार के मार्जिन तक इस प्याज की एक बोरी में से ये स्टॉकिस्ट से लेकर नीचे आड़ती तक और दुकानदार तक ये मुनाफा लिया जा रहा है। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सर्वाइवल की जो फूड सर्वाइवल की जो चीज़ है वो ज़राअत है, वो शोबा ज़राअत है। अब पाकिस्तान जिसमें अब सैलाब आया, चंद दिनों से आया, तो प्याज की इतनी शॉर्टेज कर लिया। आप देखें माफिया किस कदर ताकतवर माफिया है कि उसके ऊपर ना कोई हुकूमत हाथ डाल सकती है, ना उसके ऊपर पब्लिक कुछ बोल सकती है। तो पब्लिक ने बेचारी ने क्या बोलना है? उनको एक तरफ जाएं तो वो पेट्रोल इस कदर महंगा हो चुका है, दूसरी तरफ जाएं तो बिजली के बिल उन्हें होश नहीं लेने देते, तीसरी तरफ जाएं तो कभी लेमन जो है, नींबू जो है, वो 400-400 रुपये किलो, इस वक्त 500-500 रुपये, 600-600 रुपये किलो अदरक बिक रही है। इसी तरह गोभी का फूल जो है 300-300 रुपये किलो पे जा रहा है, मटर 300 रुपये किलो जा रहा है। आप देखें पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ज़राअत के बलबोते पर चल रहा है। अब हमारे पड़ोसी ममालिक में चले जाएं, इंडिया में इस वक्त भी 34 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। वहाँ भी मानसून की बारिशें आई हैं, वहाँ भी लोग दुनिया मौजूद है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं किया जाता। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, बांग्लादेश जो हमसे बाबी आज़ाद हुआ है, वहाँ पे 40% में अभी भी प्याज जो है पर केजी वो रिटेल रेट पे बिक रहा है। यूरोप पूरे में
जहाँ पे आमदन भी बेतहाशा है, वहाँ भी 50 सेंट के ऊपर, यानी पाकिस्तान के 100 रुपये के ऊपर 1 किलो में प्याज बिक रहा है, सब्जियाँ भी इसी तरह बिक रही हैं, वहाँ सहूलतें भी इसी तरह। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि यहाँ पे पाकिस्तान की अवाम महंगाई के ज़रिए हुकूमत को और माफिया को इस कदर मुनाफा दे रही है, इस कदर पैसा दे रही है, लेकिन इनका पेट नहीं भर रहा। अब इसके आगे जो मेरा जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है अवाम के आगे। वो अवाम जो इस कदर जुल्म सहती है, वो बोलती क्यों नहीं है? जो हुकूमत को वोट दे के बनाती है, हम उनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हमारी अदलिया जो छोटे छोटे मामलात के ऊपर सुओ मोटिव एक्शन ले लेते हैं, और उसके साथ साथ बड़े बड़े दावेदार हमारे पॉलिटिकल लोग जो हैं, कुछ जलसे कर रहे हैं, कुछ अपनी सीटें बचा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरा बड़ा दर्दमंदाना सवाल है उनसे, खुदारा कब आप होश करेंगे? जब ये चीज़ें, ये भूख हमारे यहाँ पे इस कदर बढ़ जाएगी कि एक दूसरे को हम नोचना शुरू हो जाएंगे। क्या हम एक मंडी को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान की हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो आड़ती का किरदार, मिडल मैन का किरदार बीच में से निकाल सके? पूरी दुनिया में इस वक्त जो रसद और तलब का निज़ाम है, उसमें से मिडल मैन को निकाल दिया गया है। अब अगर देखें, अभी जो प्याज का बहरान, मैं आपकी बात को बढ़ावा देकर इंतहाई माज़रत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। शामी साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक एक जिम्मेदार ऑफिसर ने ऑन द रिकॉर्ड मुझे ये कहा है कि सब्जी और फ्रूट मंडी में जो फड़िया कॉन्सेप्ट है, उसे गवर्नमेंट ने कानूनी शक्ल दे दी है, जबकि ये फड़िया महंगाई का सबब बनता था। और जिम्मेदार ऑफिसर, मैं ये ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह रहा, अगर किसी को जरूरत हुई तो मैं ये सबूत फराहम कर दूंगा कि फड़िया जो महंगाई का सबब बनता है, उसे गवर्नमेंट ने उसे यानी कानूनी शक्ल दे दिया और उनसे पूछगिछ छोड़ दी है। अब वो फड़िया वहीं से बगैर बोली के सामान लेके फरोख्त करता है। तो मैं ये आपकी बात को बढ़ावा देने के लिए कि ये हालात जा रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है। अब सराय आलमगीर मंडी को ले लें। सराय आलमगीर मंडी आप देखें, 3 लाख की आबादी के लिए एक सरकारी मंडी नहीं है, प्राइवेट मंडी है सराय आलमगीर। ऐसा ही अब प्राइवेट मंडी में जो आड़ती हैं, ये तकरीबन एक खानदान के हैं, तकरीबन सराय आलमगीर में इनका पूरा कंट्रोल है। सब्जी बेचने में, फ्रूट बेचने में, इनका रेट ये खुद बनाते हैं। जो बाहर से लेके आता है यहाँ पर किसान बेचने के लिए, तो ये उनके साथ तय कर लेते हैं कि भाई ये रेट हमारा होगा, आगे हम जो मर्जी बेचें। अब उसके बाद हुकूमत का जो पॉलिसी है कि आप 2% से 3% तक आप अपनी आड़त ले सकते हैं, लेकिन जाएं मंडी में, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को नहीं पता, डीसी साहब को नहीं पता, इनके घरों में फ्रूट की पेटियां जाती हैं, इनके घरों में हर चीज़ जाता है सब लोगों के। ये क्यों नहीं बोलते? इनके ना बोलने की वजह ये है, ये इन लोगों को क्यों उन्होंने माफिया बना दिया है? जो छोटे छोटे लोग थे, इनको सब्जी मंडियों में कंट्रोल क्यों दिया है? ये सब इनको नवाजते हैं, ये बैक डोर पे जाके इनको कमीशंस देते हैं, इनको पैसा लगाते हैं। ये अरबों रुपया आउट ऑफ द रिकॉर्ड, आउट ऑफ द मतलब सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है। क्यों नहीं कर सकते ये लोग? मैं आपकी बात को कहता हूं कि आप गौर करें कि जब इंतजामिया कार्रवाई करने पे आती है तो आपकी इतला, आपको भी जाहिर है, आप जर्नलिस्ट, आपको भी इस बात का इल्म है, हम भी जानते हैं, आज तक हमने ये नहीं सुना कि इंतजामिया ने किसी बड़े आड़ती के खिलाफ एक्शन लिया हो और उसको जुर्माना किया हो। हमने जब भी सुना है, जब भी पढ़ा है, या हम तक मालूमात पहुंची है, तो एक आम दुकानदार, रेड़ी बान, ठिया बान या छाबे वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है और जिले इंतजामी की तरफ से आर्डर आता है कि आपने इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके हमें पहुंचाना है, वो जिस मर्जी मद में हो, खा वो जुर्मानों की मद में हो, खा वो चालान की मद में हो। ये कितना जुल्म और सितम ज़रीफी है कि हमने नहीं देखा आज तक कि जहां से ये महंगाई का जो मूजब है, जो काज है महंगाई की, वहां तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन बाजार में जो रेड़ी बान है, ठिया बान है, गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो ये भी नाइंसाफी है, एक जुल्म। शामी साहब, ये भी है, ये भी आप गौर करें, ये हम अलमिया है हमारे मुआशरे का। मैं इसके साथ फरूकी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं ये कहता हूं कि उस वक्त के आने से पहले डरें। जो लोग ये स्टॉक कर रहे हैं, जो ये पैसा जमा कर करके अपनी नस्लों को बड़ा अमीर तरीन कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त दूर नहीं है जब ये भूखे लोग, जब ये गरीब लोग, जब ये नंगे लोग इनके घरों से, इनके दीवारों से, इनके कमरों से, इनके लॉकरों से सब कुछ छीन लेंगे। ये वक्त दूर नहीं है, क्योंकि नाइंसाफ़ी का एक हद होती है जो पाकिस्तान में इस वक्त अपनी हद क्रॉस कर चुकी है। मेरा ये पैगाम है पॉलिसी मेकर्स के लिए, सियासतदानों के लिए, कि खुदारा आप इस मुल्क के लिए इकट्ठे हों, इस मुल्क के गरीब आवाम का कुछ दर्द महसूस करें, अपनी जेबों को भरना आप बस करें। आपने काफ़ी भर लिया, आपके पेट अभी भर नहीं रहे तो भर ख़त्म करें इसको, और गरीब लोगों का सोचें
یہ جو روزمرہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. انتظامیہ اپنا کردار ادا کرے, پبلک اپنا کردار ادا کرے, سیاستدان اپنا کردار ادا کریں. جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. شامی صاحب ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ یہ پچھلے دنوں کو اطلاع ملی ہے کہ ضلع گجرات کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا. اب بلا شبہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب اور ان کی جو کیبنٹ ہے ان کو ہم یہ خراج تحسین تو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے گجرات کو ڈویژن کا درجہ دیا ہے, لیکن انتہائی ادب کے ساتھ انتہائی پیارے پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے میں تو یہ اپیل کروں گا کہ یہ آپ کے ضلع گجرات کی حالت ہے, اور ضلع گجرات کی ایک پسماندہ ترین تحصیل سرائے عالمگیر کا یہ عالم ہے کہ یہاں ٹھیک 10 دنوں کے اندر اندر یہ پیاز اتنا مہنگا کر دیا گیا, سبزی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے. تو سی ایم صاحب آپ سے گزارش ہے کہ یہاں کے اسسٹنٹ کمشنر, اپنے ڈپٹی کمشنر اور جتنے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ضلع گجرات میں ان کی طرف توجہ دیں اور ان سے پوچھیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ 10 دنوں کے اندر یہ عام کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو غریب آدمی جس کے گزارا نہیں ہے تو وہ اتنی مہنگی کر دی گئی ہیں. سیلاب کی وجہ سے لوگ تو دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن جو ان کے لواحقین زندہ ہے باقی ماندہ تو وہ تو بھوک سے مر جائیں گے. تو میں اپیل کروں گا کہ پرویز لائی صاحب اس پہ ضرور غور کریں اور ان کے کام کھینچیں, اور آپ کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہوئی ہے. میں فروغی صاحب اس کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ پرویز لائی صاحب کو کون سا پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کے آگے پیچھے جو سپورٹر ووٹر ہیں وہ ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے, یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نہیں پتہ, سب کو پتہ ہے. سوال یہ کرے گا کون, یہ بیوروکریسی کو کون متحرک کرے گا, کون چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کرے گا, کون قیمتوں کو کنٹرول کرے گا. آپ سے کوئی نظام کنٹرول نہیں ہو رہا تو کم سے کم قیمت تو کنٹرول میں رکھیں, یہ ملک افراتفری کی طرف نہ جائیں. ایسا ہی اب کم سے کم آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے تو کچھ رہنے دیں. یہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کے قدم اٹھائیں. اگر آپ اپنے لیے لڑائیاں جھگڑے کر سکتے ہیں تو پبلک کے لیے بھی کر لیں, یہ ضروری چیزیں ہیں. جی آخر میں جبران مرزا صاحب, آپ نے فاروقی صاحب اور شامی صاحب کی گفتگو سنی, آپ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ اسماعیل چودھری صاحب, آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا. اور جو اس وقت اہم ایشو ہے, اس وقت پیاز کی جو قیمتیں ہیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, 2 سے 3 دن کے اندر پیاز جو ہے وہ 150 یا 180 سے یہ 300 روپے مہنگا ہوا ہے. جبکہ میں اگر کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پہ ہمارے ایک میرپور کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے 360 روپے جو ہے وہ کلو کے حساب سے وہاں پہ اس نے وہ ریٹ لگایا تھا کہ پیاز کا یہ ریٹ ہے. اور دوسری میں جو ہمارے سینئر صحافی امین فاروقی صاحب اور الیاس شامی صاحب, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے تجزیہ لگایا, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایک اس پورے ایشو کو بڑھا چڑھا کے بلکہ ایک مناسبت کے حساب سے تمام جو عوام ہے یا جتنی بھی بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں یا سیاستدان ہیں ان کو بتایا کہ یہ بیسیکلی مصنوعی مہنگائی کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں سرائے عالمگیر کی اگر بات کی جائے تو یہ جو منڈی ہے اس پہ فاروقی صاحب اور شامی صاحب نے بتایا کہ یہ ایک پرائیویٹ سمجھ لیں کہ ایک منڈی ہے جس میں جو ریٹ کا ہے جو حساب کتاب وہ جو یہاں پہ ایک فیملی جو اسے چلا رہی ہے وہی نکال کے اس کو بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ پیش کرتی ہے, یا اس کے اپنی جو ہے ایک روزمرہ کی جو ہے وہ قیمتیں ہوتی ہیں. تو جس طرح یہ آگے انہوں نے ایک پھڑیے کے حساب سے, مجھے تو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ پھڑیا کہتے کس کو ہیں, تو یہ تو انہوں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تو سمجھ میں آیا. بیسیکلی سرائے عالمگیر کی جو منڈی ہے یہ ہمارے آزاد کشمیر اور جو ہمارے ارد گرد کے 200-250 جتنے گاؤں ہیں ان کو بھی یہ اسی منڈی سے چیزیں جاتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سرائے عالمگیر میں اس وقت جو پیاز کی قیمت ہے یہ مصنوعی کی جا رہی ہے, اور جتنے آڑتی ہیں یہ اور جو سرکاری عہدے دوران ہیں یہ اس میں ملوث پائے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سسٹم کو اگر اچھی طریقے سے کنٹرول کیا جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. اب ہم دوسری طرف اگر دیکھیں تو سوات میں یا ہمارے سندھ میں بلوچستان میں جو اس وقت سیلاب کی کیفیت آئی ہوئی ہے تو ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کا بھی ساتھ دیں, اور جو عوام ہماری یہاں پہ ہے غریب لوگ ہیں ان کو ابھی دھیان رکھ کے تو ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. اور حکومت کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایک چھوٹے سے شہر کو, چھوٹی سی تحصیل کو قابو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ جتنا بھی سسٹم ہے, یہ جتنا بھی نظام ہے, یہ ایک طریقے سے ایک مینجمنٹ کے طور پہ چلنا چاہیے. اگر بات کی جائے ہمارے اس وقت حکمران وہ بیچارے جلسوں میں مصروف ہیں, آج سیلاب کی کیفیت ہے اور جیلوں میں جلسے ہو رہے ہیں, اور اس طرف غریبوں کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. اور دوسری طرف جو مافیا ہے یہاں پہ مارکیٹ کا مافیا ہے وہ بڑے ٹیکنیک سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ
क्या ज़बरदस्त तरीके की उनकी मैनेजमेंट होती है कि उन्होंने इस पूरे सिस्टम को किस तरह समझ लेते हैं कि इनकी कहाँ से हमने पैसे कमाने हैं। मैं बात करूँगा थोड़ा सा पिछले अपने टेन्योर में चले जाएँ तो कोरोना के दौरान बड़ा खौफ खुदा था लोगों में, उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें की, लेकिन जैसे ही उनका खौफ खुदा कम हुआ तो उन्होंने क्या किया, चीज़ों को ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। मेडिसन हो या किराने का सामान हो या सब्ज़ी हो, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बड़े तकनीक से कमाना शुरू कर दिया। तो हम समझते हैं कि ये जितना भी सिस्टम है या जितना भी ये सिस्टम है, इसको अगर हुकूमत अच्छे तरीके से मैनेज करे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक गरीब आवाम के लिए भी अच्छा हो सकता है और आम आदमी भी उसके जो है वो उसकी पहुँच में ये चीज़ें हो सकती हैं। नाज़रीन, सैलाबी सूरत हाल से नाजायज़ दौलत कमाने वाले और इस मकरूह धंधे में साथ देने वाले इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। हमें इस नाजुक और कुर्ब के माहौल में इसारो कुर्बानी और रवादारी के माहौल को फ़रोग देना होगा। अपने मेहमानों जनाब अमीन फ़ारूकी साहिब, इलियास शामी साहिब और जबरान मिर्ज़ा साहिब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए वक़्त निकाला। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इस्माइल चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने गेबान।